ایک آخری واقعہ میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کے زمانے میں جب اس طرح کے موضوعات بیان ہوتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے، اور اب تو بڑوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ آنکھوں کو جھکا کر چلا جائے اور اپنے کانوں کو بچایا جائے۔ اس زمانے میں کیسا عمل ہو سکتا ہے؟ ابھی ہمارے حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جس وقت یہ مغلیہ سلطنت کا آخری دور تھا اور ختم ہو رہی تھی، اس زمانے کا ہماری دہلی شہر کا واقعہ اس مناسبت سے بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت فسادات شروع ہو چکے تھے، اور جس کا جیسا داؤ چل رہا تھا وہ ویسا دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا اور مال و دولت کو لوٹ رہے تھے، اور عزت والوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت رات کا وقت تھا اور ایک عورت کسی کے یہاں سے آ رہی تھی اور اس کے پیچھے کچھ نوجوان غلط ارادے سے چل پڑے، تو وہ عورت آگے آگے بھاگی اور کسی طرح ان نوجوانوں سے بچا کر ایک مسجد کے اندر گھس گئی۔ جب مسجد کی کنڈی بجائی تو وہاں سے ایک نوجوان، اور بڑا خوبصورت نوجوان، وہ باہر نکلا۔ اس نے معلوم کیا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ مسجد میں کیوں آئی ہیں اس رات کے وقت؟ تاریکی کا دور تھا، اس وقت لائٹوں کا تصور نہیں تھا، چراغ جلا کرتے تھے۔ تو اس خاتون نے بتایا، نوجوان لڑکی، بالکل نوجوان لڑکی اور ادھر نوجوان لڑکا، اس نوجوان لڑکی نے بتایا کہ میرے پیچھے میری عزت خراب کرنے کے لیے کچھ نوجوان پڑے ہوئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ وقت کے لیے مسجد کے اندر پناہ دے دیں، جب یہ نوجوان چلے جائیں گے تو میرا قریب میں گھر ہے، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ تو اس نوجوان نے باہر نکل کر دیکھا، اور جب اس کو ایسا لگا کہ یہ ٹھیک بیان کر رہی ہے اور اس وقت حالات بھی ایسے ہی تھے، تو اس نوجوان نے پناہ دی اور یہ کہا کہ آپ مسجد کے اس کونے کے اندر بیٹھ جائیں۔ میرے نوجوانوں، ذرا دل کے کانوں سے اس واقعے کو سننا کہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی، تنہائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف ادھر نوجوان لڑکا اور ادھر نوجوان لڑکی، اور صرف اللہ، ان کے بیچ میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ نوجوان کوئی غلط کام کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اگر چیخے تو اس کی چیخ اور پکار کو کوئی سننے والا نہیں ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، صرف اور صرف اللہ کا خوف۔ اب وہ نوجوان لڑکی، ظاہری سی بات ہے، ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ، اور اس وقت کی با حیا اور پاک دامن عورت، اس کو کہاں نیند آنے والی تھی؟ وہ بیچاری آ تو گئی، لیکن ڈر کر دبک کر وہ ایک کونے کے اندر بیٹھی رہی، اور ساری رات اس نوجوان کو دیکھتی رہی کہ وہ نوجوان کتاب کو پڑھ رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان اپنی انگلی چراغ کے اوپر لے جاتا ہے، اس کو جلاتا ہے، پھر پیچھے کر لیتا ہے، پھر کتاب کے مطالعے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب صبح کا وقت قریب آیا، ساری رات یہی عمل چلتا رہا، تو وہ نوجوان باہر گیا اور اس نے دیکھا اور کہا کہ اب راستہ پورا من ہے، اب آپ جا سکتی ہیں، آپ چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ صبح کے وقت لوگ آئیں اور میرا دامن داغدار ہو جائے اور کوئی میرے اوپر تہمت لگائے۔ تو اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ میں واللہ یہاں سے نہیں جانے والی جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتا دو کہ تم رات میں چراغ کے اوپر اپنی انگلی بار بار کیوں رکھ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ تمہارا اس سے کیا معاملہ ہے؟ میرا عمل تھا، میں کچھ بھی کروں، تمہارا کام ہو گیا، اب آپ یہاں سے جائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانے والی۔ جب اس نوجوان کو اپنے دامن کے داغدار ہونے کا خدشہ ہوا کہ وقت تیزی سے جا رہا ہے، لوگ آ گئے تو میرے اوپر الزام تراشی کا معاملہ شروع ہو جائے گا، اور وہ طالب علم تھا، اس کے پاس وہی رہنے کا ٹھکانہ تھا کہ میرا ٹھکانہ چھین لیا جائے گا، تو مجبور ہو کر اس نوجوان نے بتایا کہ رات بھر مجھے شیطان بہکا رہا تھا کہ یہ جو نوجوان لڑکی ہے، اس وقت تو اس کے ساتھ اپنے جذبات اور اپنی خواہش کو پورا کر لے، اس وقت اس کی پکار کو کون سنے گا، اس وقت اس کی فریاد کو کون سنے گا۔ تو میں اپنے آپ کو سمجھاتا تھا، جہنم کی آگ کا تذکرہ میں نے بھی سنا ہے، اس نوجوان نے بھی سنا تھا، دیکھا میں نے بھی نہیں تھا، دیکھا اس نے بھی نہیں تھا، لیکن یقین کی بات، اللہ ہمیں اس یقین کا ذرہ نصیب فرمائے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب مجھے شیطان تقاضا پیدا کرتا تھا خواہش پوری کرنے کا، تو میں چراغ کے اوپر اپنی انگلی لے جاتا تھا، اس کو جلاتا تھا، اور جب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی وہ جلن، تو میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ تجھ سے تو یہ والی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ جب تجھ سے یہ والی آگ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو قیامت کے دن اگر تو نے یہاں منہ کالا کر لیا تو اس سے 69 گنا زیادہ والی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ اس عمل کے ذریعے سے اس نوجوان نے اپنی جوانی کو اور اپنی عزت کو بچایا۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے، ہمارے حضرت کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضرت
رات میں جس یونیورسٹی کے اندر رہتا ہوں وہاں میری ایک دوست کی طرف سے، ایک دوست لڑکی کی طرف سے مجھے گناہ کی دعوت تھی اور بار بار تقاضا تھا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کے تقاضے کو ٹھکرا کر آپ کی مجلس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ یہ ابھی 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ اگر انسان چاہے، عمل کرنا چاہے اور اللہ کی رضا سامنے ہے، اللہ کا خوف سامنے ہے اور جہنم کی آگ کا یقین ہے، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کا دل کے اندر یقین ہے، اگر قرآنی باتوں کے اوپر یقین ہے، تو پھر یہ سب باتیں وہ انسان کرنے والا نہیں کیا کرتا۔ جس کو کرنا ہوتا ہے وہ باتیں نہیں کرتا، جس کو نہیں کرنا ہوتا وہی باتیں کیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے یہاں ان باتوں سے جان چھٹنی نہیں والی۔ اور آخری جملہ ومماتی کا کیا مطلب ہے؟ ومماتی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا تو پھر اس کا مرنا خود بخود اللہ کے لیے ہو جائے گا، یعنی اس کو مرتے وقت پھر ڈر نہیں لگے گا، مرتے وقت اس کے سامنے جنت کھول دی جائے گی، اس کے سامنے حوریں آ جائیں گی، اس کے سامنے جنت کے مشروبات اور جنت کے کھانے آ جائیں گے، اور پھر وہ یہ تمنا کرے گا اور فرشتوں سے کہے گا جلدی کرو اور میری روح کو قبض کرو، میں جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی تمہارے چند لمحات باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایسی عبادت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی رضا والی، اپنی محبت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔